قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمعنى قوله كما روي عنه إن المؤمنة تفضل على المؤمن على الحور العين ب70,000 ضعف أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ایسا ہے جو مشترک ہے. ہر گھر میں بے شمار نوعیت مختلف ہے. ایک مسئلہ ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایسا ہے جو مشترک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بند کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ موت کو طاری کرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. نفس وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، لیکن نفس کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا. نفس اور نفسہ کہا جائے ہے. نفس ہر مرد ہر عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ اتنے پردے میں بیٹھے، یہ جو بولنے والا ہے، ہم سب پر ایک دن ایسا طے ہو چکا ہے کہ یہ بولتی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ دیکھتی آنکھیں بجھ جائیں گی، یہ سنتے ہوئے کانوں کے تار ٹوٹ جائیں گے، یہ دھڑکتے ہوئے دل خاموش ہو جائیں گے، اور یہ چلتا پھرتا وجود انسان کی بجائے میت کہلانے لگے گا. میت، وہ کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں میت جا رہی. میت ذرا سا نظر آنا کم ہو تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. نظر ٹیسٹ کرو بھائی، نظر ٹیسٹ کرو. اور جس دن یہ آنکھ بالکل ہی بند ہو جائے گی، وہ کوئی پریشانی، کم پریشانی کا وقت تو نہیں ہے. تھوڑے سے کان اونچا سننے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی دوائی دو، میرے کان اونچا سننے ہوتے ہیں، کوئی میل نکالو، کوئی آلہ لگاؤ، کچھ تو کریں. اور جس دن یہ کان بالکل بند ہو جائیں گے، وہ کیا وقت ہوگا. تھوڑا سا ہاتھ میں حرکت مشکل ہو جائے، وہ کہیں مجھے فالج نہ ہو جائے، مجھے میرے لیے دعا کرو جی، کوئی میرے لیے دم کرو، کوئی تعویذ دو، کوئی دوائی دو. یہ میرے ہاتھ کی حرکت کمزور ہو رہی، میرا ہاتھ کانپتا ہے، میرا ہاتھ ہلتا ہے. اور جس دن یہ دونوں ہاتھ بالکل ساکت ہو جائیں گے کہ اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکیں گے، تو یہ کوئی کم مسئلہ تو نہیں ہے. دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جائے، تھوڑی سی سست ہو جائے تو آدمی ہائے ہائے کرتا ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے، مجھے لاہور لے جاؤ. ناروال میں تو کوئی دل کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، مجھے لاہور لے جاؤ، میرا علاج کرواؤ کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے. اور جس دن یہ دھڑکتا دل بند ہوگا تو کیا یہ کم مصیبت ہوگی. گھٹنوں میں درد ہے جی ویل چیئر پہ میں نہیں بیٹھنا چاہتی، گھٹنوں میں درد ہے، مجھے سارے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، تو میں ہی تو سارے گھر کو دیکھتی ہوں. اب یہ میرے گوڈوں میں درد شروع ہو گیا، کوئی دوائی دو ڈاکٹر صاحب. جی میں تو اکیلا ہوں، دکان پہ جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے سودا دینے کے لیے، میرے گوڈوں میں درد ہے، کوئی دوائی دو جی. کرسی پہ آ گیا تو میں کس کام کا. اور جس دن یہ پوری ٹانگیں حرکت کرنے سے عاجز ہو جائیں گی اور پتھر بن جائیں گی، اکڑ جائیں گے ایسے.
وہ کوئی کم مصیبت کا دن ہے. بولا نہ جائے نا، بولا نہ جائے تو آدمی پریشان ہو جائے. میری زبان پہ فالش تو نہیں ہو گیا، میری زبان اٹکنے شروع، لکنت شروع ہو، تو اس کا علاج کرو. بلکہ پڑھے لکھے جنہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، جنہوں نے کہیں بولنا ہوتا ہے، وہ تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا گلا نہ بیٹھ جائے، کہ میری زبان میں لکنت نہ آ جائے. مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، یا میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. یہ میری زبان بھاری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو میرا کیا بنے گا جس دن یہ بولتی زبان بالکل خاموش ہو جائے. وہ کم مصیبت کا دن ہے. اس دن بچے پکار رہے ہوں گے اماں اماں، اور کوئی صدا نہیں ہوگی. بیٹے پکاریں گے ابا ابا، اور وہاں جواب کوئی نہیں. تو صبح سویرے ابا دکان پہ جاتا تھا، آج دکان کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ کندھوں پہ سوار ہو کے. تو صبح سویرے ہی اٹھ کے گھر کے کام میں لگ جاتی تھی، صفائیاں کروا رہی، ناشتے تیار ہو رہے، برتن دیکھے جا رہے، کپڑے دیکھے جا رہے. آج یہ اتنا گھر کھلا چھوڑ کے اجنبیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ یہ کس دیش کی طرف کو ہجرت ہے جہاں جا کے کبھی کوئی واپس نہیں آیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے یہ ذائقہ چکھنا ہے. تو اگر تو موت ہمیں مار دیتی اور ہمارا قصہ تمام کر دیتی اور مرنے کے بعد ہم مٹا دیے جاتے، پھر ہم آسانی میں تھے. حساب بھی کوئی نہیں، پوچھے گا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت دلوں کو ہلانے والی ہے. ثم توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر ایک دن نارووال کے بازار میں جو کچھ تم نے کیا، نارووال کے گھروں میں رہ کر جو تم نے کیا، اس کا میں تمہیں پورا پورا اجر دوں گا یا سزا دوں گا، اس کا حساب لوں گا، اس پہ جزا سزا کا نظام چلے گا. تو اس آیت نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا میرے بھائیوں اور بہنوں، اور موت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا. یہ دیوانوں کا جہان ہے جو موت کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. یہ مہنگائی مسئلہ بن گئی، یہ برتن ٹوٹ گیا مسئلہ بن گیا، سر میں درد ہوا مسئلہ بن گیا، بچے کو ملازمت نہیں مل رہی ہے مسئلہ بن گیا. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ موت ہمارے اس پورے جیتے جاگتے وجود کو ایک مٹی کے ڈھیر میں بدل دے گی. اور معصوم بچہ، اس پر ایک تازیہ نہ پڑتا، وہ تو اس میں خالی کھیل کود ہی دیکھا ہوتا ہے نا. ایک دم جب گھر میں ماتم ہوتا ہے تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس کے لیے تو ایک نئی چیز ہے، یہ کیا ہو گیا. تو ایک معصوم ذہن پہ چوٹ پڑتی ہے کہ اچھا یہاں مرتے بھی ہیں. پچھلے دنوں میں حج پہ تھا تو پیچھے میری والدہ فوت ہوئی، تو میری بھتیجی 3-4 سال کی میری بیوی سے کہنے لگی یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا دادی اماں فوت ہو گئی. تو کہیں گے فوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ تم مر گئی ہیں. کہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں. ان کا اللہ کے پاس کہاں گئی؟ یہ تو یہ سوئی پڑی ہیں. اللہ کے پاس کہاں گئی؟ یہ بولتی کیوں نہیں؟ یہ اٹھتی کیوں نہیں؟ یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ یہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں. پھر لوگ قبروں میں ڈال کے ایسے بھول جاتے ہیں. کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. کوئی ماں تھی جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے کچھ بنایا کرتی تھی. کوئی باپ تھا جو صبح سے شام تک نارووال کے بازاروں میں ہمارے لیے گرمی اور سردی کے تھپیڑے سہتا تھا اور سارا دن دکان کی غلامی کرتا تھا. صرف اپنے بچوں کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ماں باپ خون و خون ہو جاتے ہیں. وہی اولادیں ان کو ایسے بھول جاتی ہیں جیسے کبھی آئے ہی نہ تھے. بھولی بسری داستان بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن موت کو مسئلہ بنا کے پیش کرتا ہے.
اور دنیا کو گزرگاہ بناتا ہے. تو تم کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو؟ میں نے بنائی ہے، مجھ سے تو پوچھو کہ یہ کیا ہے. اعلمو، جیسے کہتے ڈاکٹر صاحب میں تو ہلاک ہوتا ہوں کہ میرے سینے میں درد ہے، خدا کے واسطے دیکھو میرے ہارٹ اٹیک ہو گیا. خود اپنی مرض بنا کے بیٹھا ہوا، میرے دل کو دورہ پڑ گیا. اب ڈاکٹر نے دیکھا ECG کی، کہا آپ تو دیوانے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے. کس نے آپ کو کہا آپ کو دل کا دورہ؟ وہ مطمئن ہو کے خوش ہو کے ہسپتال گیا تھا، ایسے مرا نکلتا ہے بڑا خوش ہو کے، کچھ نہیں. یہی کچھ اللہ کہتا ہے مجھ سے تو پوچھو. جس نارووال کو تم سر کا تاج بنائے بیٹھے ہو، نمازیں تمہاری چھوٹ گئیں، قرآن کی تلاوت تمہاری چھوٹ گئی، سچ تم نے چھوڑ دیا، محبتیں تم نے قربان کر دی، صداقت تم نے چھوڑ دی، وفائیں تم نے چھوڑ دی، اخلاص تم نے جاتا کیا، اور ایثار و قربانیاں تم بھول گئے صرف اس پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے اور اپنی چار دیواری کو سجانے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے دن رات لگائے. اس رب سے تو پوچھو جس نے نارووال کی زمین بچھائی، جس نے آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کے چراغ کو جلایا، دن رات کی گردش کا نظام بنایا. اس سے تو پوچھو یہ ہے کیا؟ اعلمو، سنو میرے بندو، غور سے سنو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، نارووال کی زندگی، یہ بازار کی زندگی، لعب کھیل ولہو تماشا. لعب، آپ نے دیکھا 10-12 بچے کھیل رہے، تو آپ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں. اور ابھی ہم بازار سے آئے ہیں، ہم کیا دیکھ کے آئے ہیں کہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی کوئی پوڑیاں بنا رہا ہے، کوئی لسی بنا رہا ہے، کوئی سبزی پہ پانی پھینک رہا ہے، کوئی دکان پہ جھاڑو دے رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھ چکا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میری نظر سے دیکھو تو یہ سب کھیل رہے ہیں، جیسے تمہاری نظر میں بچے گاڑیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آگے کیا ہے؟ لہو، تماشا. تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مداری نے ڈگڈگی بجائی اور ہمارے جیسے 2-4 فارغ اکٹھے ہو گئے. اب اس نے کہا بس ابھی میں پٹاری سے سانپ نکالوں گا اور سانپ سے یہ بنا دوں گا اور گولی میں سے اور یہ بوتل میں سے جن نکل آئے گا اور جن میں سے بوتل نکل آئے گا. بیوقوف نہیں بنا رہے تھے لوگ، ڈگ بجے ڈگڈگی، اور لوگ ایسے دیوانے فارغ کھڑے دیکھ رہے. تو گزرنے والا عقل مند کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تماشا. مداری تماشا دکھا رہا ہے، تماشا دکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے جو یہ گھروں میں عورتیں سمجھتی ہیں ہم کام کر رہی ہیں، اور یہ جو مرد سمجھتے ہیں بازاروں میں ہم کام کر رہے ہیں، میں تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تماشے ہو رہے ہیں، تماشے. لعب، اگر کسی بچے کی گاڑی ٹوٹ جائے تو وہ تو کتنا روتا ہے. میں کہتی کوئی نہیں بچہ، کوئی نہیں گاڑی تو ہے، یہ کھلونا ہے اور آ جائے گا. تو وہ کیا کہتا ہے نہیں میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ کچھ آ رہے میرے بندو، تم نارووال کے نقصان پہ ہی رونے بیٹھ گئے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں. تم یہاں کی خوشیوں کو دل دے بیٹھے، یہ تو کچھ بھی نہیں. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قرير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ ساری آیات قرآن کی بتاتی ہیں کہ دنیا بچوں کا کھیل ہے، تماشا ہے. تو اصل کیا ہے؟ تو پھر اصل کیا ہے؟ جہاں انسانی علم کچھ نہیں بولتا وہاں اللہ بتاتا ہے اصل موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت. ارے لوگوں، موت سے کبھی کوئی نہیں ٹکر لے سکا، نہ کوئی بچ سکا. ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم
بڑے بڑے پہلوانوں نے پنجہ آزمائی کی اور موت نے ان کے پنجے مروڑ کے زمین پہ گرا دیا، اور بڑے بڑے تیز رفتار دوڑنے والے ایتھلیٹوں نے اس کے آگے بھاگنے کی کوشش کی اور موت نے ان کی گردن کو پکڑ کے زمین پہ پھینک کے خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ پہلوان ہے جس کے سامنے لاکھوں بھولو ہار گئے اور لاکھوں رستم زمان ہار گئے اور لاکھوں رستم فلاں ہار گئے، جس کے سامنے نہ کوئی ٹک سکا نہ ٹک سکتا ہے۔ اس موت کی تیاری کرو قبل اس کے کہ وہ تم غفلت میں اٹھا لیے جاؤ۔ پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے پانی کا روح کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے ہوا کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، غلوں کو محتاج نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو موت سے پاک رکھا ہے، باقی ساری کائنات کو موت کے ہاتھوں میں، بے رحم ہاتھوں میں اور آہنی پنجوں میں اس نے مروڑنا ہے۔ ایک تو مر ہی رہے ہیں اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات سے موت کا کوڑا برسائے گا اور زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا، دیکھو یہ زمین مر رہی ہے، یہ میں آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں، زمین مر رہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ دیکھو انسان مر رہے ہیں۔ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، اب یہ دیکھو پہاڑ مر رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اب یہ دیکھو سمندر مرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب یہ دیکھو آسمان مرنے لگا ہے۔ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت إِذَا السَّمَاءُ انشقت، اب یہ دیکھو سورج مرنے لگا ہے۔ اذا الشمس كورت، اب یہ چاند مرنے لگا ہے۔ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اب یہ ستارے مرنے لگے ہیں۔ واذا الكواكب انتثرت واذا النجوم انكدرت، اب یہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر رہنے والے آج موت کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں۔ زمین پھٹ رہی ہے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، جانور دیوانہ وار جنگلوں سے نکل کر شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ مائیں جو بچوں کو لوریاں دیتے نہیں تھکتی، وہ مائیں جو بچوں کو سینے سے چمٹاتے نہیں تھکتی، وہ مائیں جو میرا لال کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ آج ذرا تماشا دیکھیں، وہی مائیں ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بچے کو یوں پھینکیں گی جیسے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں، جیسے گھر کی گندگی اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں۔ تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اور اللہ نے کیا کہا؟ بچہ نہیں، دودھ پیتا بچہ، کیونکہ دودھ پیتا بچہ تو ماں کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بعد میں سنبھالتی، اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو پہلے سنبھالتی۔ جو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں ان سے توجہ ذرا ہٹ جاتی، محبت میں کمی نہیں، ذرا توجہ ہٹتی۔ جو دودھ پیتا ہوتا ہے ہر وقت توجہ لیتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال کے پھینکے گی جیسے کوئی کوڑا باہر پھینک دیا اور خود بھاگے گی، لیکن آج نہ یہ معصوم بچے گا، نہ یہ مائی بچے گی، نہ آج شاہ سوار بچیں گے اور نہ زوردار بچیں گے، نہ زبردست بچیں گے، نہ شہنشاہ بچیں گے، نہ وزیر و فقیر بچیں گے، نہ جن و انس بچیں گے۔ موت کا بے رحم برچھا سب کی آنکھوں کو چیرتا ہوا، گردنوں کو اڑاتا ہوا انہیں مٹی میں ملاتا چلا جائے گا۔ آج پہاڑوں جیسی سخت مخلوق مر رہی ہے، ناروال والے بیچارے کہاں سے بچ کے جائیں گے؟ اور یہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی روزانہ مر رہے ہیں، آج یہ گیا کل وہ گیا، آج یہ اٹھا کل وہ اٹھا، اور پھر ایک دھماکہ ہوگا اور زمین ایسے پھٹتی چلی جائے گی اور زمین کے اندر سے آگ باہر نکلتی چلی جائے گی اور پوری دنیا کے انسان ایک موت مریں گے، ایک موت کے کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ وہ آواز ایسی خوفناک ہوگی، ایک سریلا ساز جو مست ہو جائے گا سارا، صبح کا سہانا وقت ہوگا اور عورت مکھن کا پیڑا بنا کے لسی سے یوں نکال کر ہاتھ میں رکھا ہی ہوگا کہ ایک دم سور پھونک دیا جائے گا اور پیڑا اس کے ہاتھ سے یوں چھوٹ جائے گا۔ اور ایک عورت نے روٹی تیار کر لی ہوگی اور یوں توے پر ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو لے جا چکی ہوگی، ابھی ڈالا نہیں، ہاتھ یوں آ چکا ہے کہ ایک دم سور پھونکا جائے گا اور روٹی ہاتھ سے توے پر بے قاعدگی سے گر جائے گی۔ اور دکاندار جلدی صبح ناروال میں آ کے بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے گاہک میں سمیٹ لوں،
اور گاہک آیا، سودا طے ہوا اور اس نے گز کے ذریعے سے کپڑے کو ناپا، 5 میٹر 10 میٹر ناپا اور کینچی کو رکھا ہاتھ میں اور یوں کاٹا ہی ہوگا، ایک دم دھماکہ ہوگا اور کینچی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور کپڑا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور ایک تھوڑی دیر سے آئے گا، وہ جھاڑو دے رہا ہوگا، جھاڑو دے رہا ہوگا، ایک دم وہ آواز آئے گی اور جھاڑو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور زمیندار ہل لے کر زمین کو چل چکا ہے اور ہل اس کے ہاتھ میں ہے، بیل اس کے آگے ہے، ایک آواز آئے گی اور بیل بدک کے وہ گئے، ہل چھوٹ کے وہ گیا اور وہ بھاگ کے وہ گیا، پر آج نہ بیل مرنے سے بچا، نہ زمیندار بچا، نہ کاشتکار بچا، نہ بیگم بچی، نہ امیرن بچی، نہ امیر بچا، نہ غریبن بچی، نہ غریب بچا۔ آج سب پہ موت کی تلوار ایسی پھری کہ ساری زمین والوں کو موت دے کر پھر اللہ نے پہلے آسمان والوں کو موت کا حکم سنایا، فرشتوں کے رنگ فق ہو گئے، ساری دنیا کو مرتا دیکھتے تھے، آج اپنی موت بھی دیکھ رہے ہیں، کہ دوسرا آسمان لرز رہا ہے، پھر اس پہ موت کا حکم نافذ ہو گیا، کہ تیسرے آسمان کو موت کھا گئی، پھر چوتھے آسمان کو موت کھا گئی، پھر پانچویں آسمان کو موت کھا گئی، پھر چھٹے آسمان کو موت کھا گئی، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے جو سب سے مقرب اور قریب ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور ان پر موت کا رندا پھرا، پھر عرش کے فرشتے مرے، پھر ایک دم اللہ کی ہیبت ناک آواز آئی، جبرائیل بھی مر جائے اور میکائیل بھی مر جائے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش یوں ہل جائے گا، لرز جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا اللہ جبرائیل میکائیل کیا یہ بھی مر جائیں گے؟ ان پر تو مہربانی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت خاموش، لقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے جو ہے اس کے لیے موت مقدر ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے محبوب کو بچاتا، اس کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ جبرائیل تو اس کا ادنا خادم ہے، میکائیل تو اس کا ادنا خادم ہے، اس کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسرافیل پہ موت آ گئی، وہ سور پھونک رہے نا، لگے ہوئے، جو ہی اللہ کہے گا مر جائے اسرافیل تو ایسے ان کے ہاتھ لرز جائیں اور چکرا کے گریں گے اور سور نیچے نہیں گرے گا، سور اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر جا کے کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، بول اسرائیل اب کون باقی؟ اسے پتا چل گیا کہ اب میری بھی آ گئی باری، کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیری یہ مخلوق ملک الموت باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت مر جا تو بھی میرے امر کے ساتھ۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ اگر ساری دنیا اور آسمانوں کے انسان جنات فرشتے اگر زندہ ہوتے تو ان کی چیخ کو سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسی ہولناک چیخ مارے گا اور سب کو مار کے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آج بادشاہی دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ سب کو موت دے کرے کہ من کان لی شریکن فلیأت، ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ ہم نے تو اللہ کو ایسا کمزور سمجھایا ہے کہ اب اللہ ہمارے کام براہ راست کر ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی اور ہمارے کام اللہ سے کروائے گا۔ اللہ نے جہان بنانے کے بعد کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا، میں نے رات بھی بتایا تھا، نہ شریک ہے نہ کوئی مشارک۔ شریک کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے اللہ کے ساتھ کوئی چلا آ رہا ہو، بھئی ایک بھائی اور بھی ہے، خدا نہ خاصہ نقل کفر نہ باشد، کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا میری بھی شراکت، پاک ہے، لا مشارک۔ مشارک کا کیا مطلب ہے کہ کاروبار بڑھ جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، کاروبار بڑھ جاتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے بھائی آپ میری پارٹنرشپ کر لیں، میرا کاروبار زیادہ ہو گیا، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، تو یہ ہے مشارک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا نہ کوئی مشارک ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے، سب کو پلا دیا موت کا پیالہ۔ تو من کان لی شریکن فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، اس کو کوئی ہو تو بولے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے بنایا تھا ویسے، جیسے بنایا اور مٹایا ویسے ہی کھڑا کر دوں گا، کیا مشکل ہے۔ عاص بن وائل السہمی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کرے گا. ہڈی ہاتھ میں تھی اور آپ کے سامنے ہڈی کو یوں رکھا اور ایسے مسئلہ ایسے وہ بالکل نرم ہو گئی تھی, پھونک ماری وہ ساری ہوا میں اڑ گئی. کہنے لگا اس سے تیرا رب زندہ کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں میرا رب صرف اسے نہیں میرا رب تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کی آگ کا ذائقہ چکھائے گا. ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل آ گیا اور آ کر قرآن لائے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رمیم قل يحييها الذي ينشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کہ دیکھو دیکھو اولم یرل دیکھو 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 ہماری بلی ہمیں میاؤں نہیں ہوتا اردو میں کہتے ہیں ہماری بلی ہمیں میاؤں. تو اللہ تعالیٰ ارے دیکھو 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 یہ جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا, مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس بدبخت کو بتا جس رب نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا اور عدم میں سے چکی کو چلا کر تجھے انسان بنایا, وہی رب تمہیں دوبارہ بے زندہ کر کے دکھا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں, این الجبارون وہ ظالم کہاں ہیں, این المتکبرون اکڑ کے چلنے والے اس کی بادشاہی ہے. کوئی آگے ہو تو جواب دے. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار اللہ کی بادشاہی ہے. جس جہان کو چھوڑ جانا ہو اس سے جی لگانے والے بھی کیسے نادان ہیں, کیسے نادان ہیں. بھائیو ہم یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں, میں ہر بیان میں یہ بات واضح کر رہا ہوں, یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ ہم نے عورتوں کو بلایا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھی تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا ہے اور یہ سارے مردوں کو بھی بنانا ہے. تبلیغ یہ محنت ہے کہ موت آ رہی ہے اس سے پہلے تیاری کر لو بھائی, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کرو. عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی, سب اس کی تیاری میں لگیں کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے گئے تو باپ چھڑا لے گا, بیوی چھڑا لے گی, خامن چھڑا لے گا, ماں چھڑا لے گی, یا بہن چھڑا لے گی, یا بھائی چھڑا لے گا. پھر وہ کیا دن ہوگا جب اللہ اس طرح ہمیں کہتا ہے ناروال کی زمین یوں جیسے گندم کا بیج باہر نکالتی ہے اور ناروال کی زمین جیسے چاول کے بیج کو باہر نکالتی ہے. میرے بھائیو ایک دن آئے گا جب ناروال کی زمین یوں انسانوں کو باہر نکال رہی ہوگی اور مرد نکل رہے ہوں گے اور عورتیں نکل رہی ہوں گی اور معصوم بچے نکل رہے ہوں گے, ایسے جیسے دانا اگتا ہے, ایسے جیسے گھاس اگتا ہے, ایسے جیسے چاول نکلتا ہے, ایسے جیسے درخت نکلتا ہے, اور ایسے زمین اپنا سینہ چیر دے گی, اپنا سینہ چیر دے گی. اور یوم یخرجون من الاجداث سراعا اور تیزی کے ساتھ لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. اور ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ ایک آواز, ان کانت الا صیحۃ واحدہ ایک آواز, فانما هي زجرۃ واحدہ ایک آواز, فاذا هم بالساہرہ وہ آواز ہمیں ایک میدان میں کھڑا کر دے گی. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13